بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر طرح کی کارروائی سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بلمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اطہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصہ کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ پھر رات چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ اس دوران صحابہ کرام یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی یہ جرت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں۔ اس ذریعے سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیمانے صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ توریت میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا، وہ طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا، وہ تندخو، سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ توریت میں بالکل سچ لکھا تھا۔